الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صمت نجا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پچھلی نشست میں ہم نے زبان کی حفاظت کے عنوان پر گفتگو کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے اور اس میں سے بہت ساری نعمتیں ہمارے جسم میں ہیں. دیکھنے کی نعمت، بولنے کی نعمت، سننے کی نعمت، کھانا کھانے کی نعمت، سوچنے سمجھنے کی نعمت، غور و فکر کی نعمت، چلنے کی نعمت، آرام کرنے کی نعمت، بے شمار نعمتیں. صرف نظر میں اگر ہم دیکھیں تو رنگوں کو پہچان، شکلوں کی پہچان، اشیاء کی پہچان، یہ دماغ انسان کو خبر دیتا ہے. انسان کی آنکھ کسی شے کو دیکھتی ہے اور دیکھنے کے بعد وہ ایک سوال بھیجتی ہے دماغ کی طرف، یہ کیا شے؟ دماغ میں اس کا جواب موجود ہوتا ہے اور وہ اس کو جواب واپس دیتا ہے کہ یہ چیز ہے. انسان کا ذہن علم کا منبع ہوتا ہے، پورے جسم کو چلانے والا، پورے جسم کا نگران، بلکہ پورے جسم کا مینیجر جو ہوتا ہے وہ انسان کا دماغ ہوتا ہے. دل بادشاہ ہے، وہ خواہش کا اظہار کرتا ہے. خواہش کا اظہار جب کرتا ہے تو وہ دماغ سے کہتا ہے
کہ بھائی مجھے اس چیز کو دیکھنے کا، اس چیز کو سننے کا، اس چیز کو چکھنے کا، اس چیز کو سونگھنے کا، اس چیز کو کھانے کا، اس کا مجھے دل کر رہا ہے، شوق اور اشتیاق ہے، اس کے لیے ترتیب بناؤ۔ دماغ کو جب یہ حکم ملتا ہے وہ آنکھوں سے کہتا ہے کہ ذرا دیکھو کہاں پر ہے۔ آنکھ دیکھ کر بتاتی ہے کہ فلاں جگہ پر۔ دماغ پیروں کو حکم دیتا ہے کہ وہاں تک پہنچو، یا زبان کو حکم دیتا ہے کہ وہاں تک آواز پہنچاؤ، پھر ہاتھوں کو حکم دیتا ہے کہ اس شے کو حاصل کرو۔ اللہ رب العالمین نے ایک نظام بنایا۔ انسان درخت کو دیکھتا ہے تو ایک علم ہے جو اس کے اندر موجود ہے۔ وہ درخت کو دیکھنے کے بعد سوال کرتا ہے اپنے ذہن سے کہ یہ کیا چیز ہے۔ ذہن بتاتا ہے کہ یہ درخت۔ درخت اس کے مطلب کا ہو، مثلا کھجور کا درخت چاہیے اور وہ بیر کے درخت کو دیکھ رہے تو پھر سوال کرتا ہے کیا یہ کھجور کا درخت ہے؟ ذہن کہتا ہے کہ نہیں، کھجور کا درخت نہیں ہے، یہ بیر کا درخت ہے۔ پھر ذہن اس کو بتاتا ہے کہ کھجور کے درخت کی نشانی یہ ہے کہ وہ سیدھی علامت پلر کی طرح سیدھا ہوگا اور بالکل سر پر اس کے جو ہے پھول کی نما اس کے پتے ہوں گے، ڈالیاں ہوں گی اور نیچے اس کے کھجور کے خوشے لٹکے ہوں گے۔ اب آنکھ تلاش کرتی ہے وہ نشانیاں جو ذہن نے اس کو بتائی۔ کبھی کبھی آنکھ سے خطا بھی ہوتی ہے اور وہ کسی اور چیز کو دیکھ کر، کبھی ناریل کو دیکھ کر بھی وہ سوال بھیجتا ہے کیا یہ ہے؟ ذہن کہتا ہے کہ نہیں، یہ نہیں ہے، اسی شکل کا ہے لیکن دوسرا ہے۔ یہ جو ایک نظام اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے، آپ دیکھیں کہ جس انسان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے ہم اسے زندگی کے سارے شعبوں سے باہر نکال دیتے ہیں۔ اس سے مشورہ نہیں کرتے، اس سے بات نہیں کرتے، اس کو کسی اہمیت، کسی قابل نہیں سمجھتے، حالانکہ وہ صحت مند ہے، لیکن وہ چیز اس کی خراب ہے کہ جو اس کے جسم کو صحیح طور پر چلانے والی ہے۔ زبان کا صحیح استعمال، آنکھوں کا صحیح استعمال، یہ ساری، اور اس سے بھی زیادہ صحیح طریقے سے استعمال تب ہوتا ہے کہ جب وہ قرآن اور سنت کی تعلیمات کے مطابق ہوتے۔ ایک مشین کمپنی بناتی ہے، آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جناب یہ 120 وولٹ کی بجلی پر چلے گی، چلائیے، اور اس سے کم پر بھی نہیں چلائیے۔ زیادہ پہ چلائیں گے جلدی جل جائے گی، خراب ہو جائے گی، کم پہ چلائیں گے تھوڑے عرصے میں یہ جواب دے گی۔ اب انسان کہتا ہے کہ جناب یہ تو میری چیز ہے، میں نے پیسے دیے ہیں، بڑی محنت سے میں نے کاروبار کر کے پیسے کمائے ہیں اور اس کے بعد میں یہ فریج خرید کر لایا ہوں۔ کمپنی والوں نے پیسے لے لیے نا، ان کا کام ختم ہو گیا، بس اب وہ ہدایت نہ دے مجھے، میری مرضی ہے میں جیسے استعمال کروں۔ اشارہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ میری مرضی میں جیسے استعمال کروں، اور کر لیں ذرا 200 وولٹ بجلی پر استعمال، لگ پتہ جائے گا، کر لیں پھر اس کو 100 وولٹ بجلی پر 50 پہ استعمال کر لیں، دیکھیں پھر اس فریج کا کیا حال ہوتا ہے۔ وہ صحیح کارکردگی تب کرے گی جو کمپنی نے ہدایت دی ہے کہ اس کو اس کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ اتنے عرصے بعد اس کی گیس کو چیک کرنا ہے، یہاں اس کا آئل ڈلتا ہے، یہ آئل دیکھنا ہے، ساری چیزیں ایک ہدایت نامہ دیے جاتا ہے، کئی زبانوں پر مشتمل ہوتا ہے کہ آپ اس کو سمجھے، نہیں سمجھ سکتے تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کتاب چاہ تو کسی انجینئر کے پاس چلے جاؤ، پوچھ لو اس سے کیا لکھا ہوا ہے اس کے۔ اب یہ ایک چھوٹی سی مشین ہے کہ جس کو چند سال چلنا ہے، 40 سال 50 سال، آخر تو ختم ہو جائے گی، اور اس کے اندر خود قوت متحرکہ بھی نہیں ہے کہ وہ خود سے کچھ کام کرے۔ آپ اس کو بتاتے ہیں کہ اتنے سینٹی گریڈ کی ٹھنڈ مجھے چاہیے تو وہ آپ کو اتنی ٹھنڈ دیتا ہے۔ آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو وہ استعمال ہوتا، آپ نہیں کرتے، بند کر کے رکھتے، وہ خود سے کبھی نہیں چلے گی۔ اور ایک اللہ کی بنائی ہوئی مشین ہے انسان،
جس کے اندر عقل بھی ہے، جس کے اندر شعور بھی ہے، جس کے اندر طلب بھی ہے، جس میں طاقت بھی ہے، جو خود حرکت بھی کر سکتا ہے، جس میں خواہشات بھی پیدا ہوتی ہیں، اللہ نے اس کو سیدھے رکھنے کے لیے کتاب دی ہے قرآن مجید، اور اس قرآن کو سمجھنے کے لیے اپنے حبیب عطا فرمایا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس پیچیدہ مشین کو کیسے استعمال کرو۔ آپ کے علم میں یہ بات موجود ہے کہ مشینوں میں ایک مشین ہے ریموٹ، اس کے متعلق سائنسدان زیادہ محتاط رہتے ہیں کیونکہ وہ حرکت کرتا ہے۔ جب وہ حرکت کرتا ہے تو اس کی حرکت والی جگہ پہ دائیں بائیں آگے پیچھے اشیاء کو ہٹا دیا جاتا ہے تاکہ وہ کسی سے ٹکرا کر خراب نہ ہو، نہ اس سے کوئی ٹکرا کر کوئی چیز خراب ہو۔ ایک شے ہے، ایک مشین ہے، اس کو چلانے والا پیچھے موجود ہو۔ یہ مشینری کیسے صحیح کام کرے گی، اس کے متعلق اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں احکامات عطا فرما دیے۔ آنکھوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آنکھوں کا استعمال کیسے کرنا ہے، اپنی نگاہوں کو جھکاؤ، اپنی نگاہوں کو پست کرو۔ زبان کا کیسے استعمال کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قولوا قولا سدیدا، سیدھی سچی بات کرو۔ معدے کا کیسے استعمال کرنا ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو لیکن اسراف مت کرو، زیادتی مت کرو۔ ذہن اور دل کا کیسے استعمال کرو، تتفکروا، غور و فکر کرو، سوچو بچار کرو۔ اسی طریقے سے معاشرتی احکام کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ہدایات عطا فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہدایات پر عمل کر کے بتایا کہ ان ہدایات پر عمل کیسے کیا جاتا ہے۔ تو ہم نے اسی حوالے سے پچھلی نشست میں زبان کی حفاظت کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ زبان اللہ کا عطا کردہ ایک بہت بڑا عطیہ ہے، اور اس عطیہ کا استعمال کیسے ہوگا، کیونکہ انسان کے اندر خواہشات ہیں، غلط بات کرنے کو بھی دل کرتا ہے، جھوٹ بولنے کو بھی دل کرتا ہے، اور کبھی دل نہ بھی کرے بامر مجبوری انسان جھوٹ بولتا ہے، فحش کلامی کا انسان کو دل کرتا ہے، گالی دینے کو انسان کا دل کرتا ہے۔ ان ساری چیزوں کے متعلق قرآن و حدیث میں کیا فرمایا گیا؟ تو علماء نے ایک بات بیان فرمائی کہ جو ایک حدیث کے اندر بھی ہے اور اس کا مفہوم ہے کہ سب سے زیادہ جو گناہ وابستہ ہے وہ اس زبان کے ساتھ وابستہ ہے۔ انسان کے جسم کی کوئی عضو، کوئی حصہ ایسا نہیں جس سے سب سے زیادہ گناہ وابستہ ہے، اور جب انسان اس زبان کو لگام دے کر رکھے، پکڑ کر رکھے، احتیاط سے استعمال کرے تو ان سارے گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء علوم کے اندر 20 سے زیادہ آفات کا ذکر فرمایا، اس کو آفت فرمایا۔ یہ آفت ہے انسان کے لیے، آفات اللسان، پورے باب باندھا انہوں نے۔ زبان کے لیے یہ بیماری آفت ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کے لیے آفت ہے کہ جس کو انسان ہلکا سمجھتا ہے، معمولی سمجھتا ہے، گپ شپ کے اندر سمجھتا ہے، اور سوچتا ہے کہ شاید اس کا کوئی محاسبہ نہیں ہوگا، اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا، اس کے بارے میں کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ نہیں، یہ واحد چیز ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری ہر نظر کا حساب ہوگا، یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے ہر قدم کا حساب ہوگا، یہ نہیں فرمایا کہ تمہارا ہر ہاتھ جو ہر حرکت کر رہا ہے اس کا حساب ہوگا، نہیں، لیکن لفظ کے متعلق کیا فرمایا؟ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید۔ انسان کا ایک لفظ ایسا نہیں ہے کہ جو فرشتہ اس کو نہ لکھتا ہو۔ اب برا الفاظ، اگر انسان برے الفاظ اپنی زبان سے نکالے گا، فرشتہ یہی لکھے گا کہ اس نے یہ برا الفاظ نکالا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، پوچھیں گے کہ میرے بندے تجھے میں نے بولنے کی صلاحیت دی تھی، دنیا میں بہت سارے ایسے گونگے ہیں کہ جو بات نہیں کر سکتے، بول نہیں سکتے، تجھے میں نے بولنے کی صلاحیت دی تھی، بتا تو نے اس سے غلط استعمال کیوں کیا؟ کیا جواب دیں گے ہم اللہ رب العالمین کے سامنے؟ اس زبان سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں اللہ کا ذکر کر کے، اس زبان سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں تلاوت قرآن کر کے، اس زبان سے ہم فائدہ اٹھا سکتے
دعا کر کے اس زبان سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اللہ کے دین کی دعوت دے کر اس زبان سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا کہ جب دینی تعلیمات کو ہم زبان پر لے کر آئے۔ اس زبان سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں جب ہم خیر کے کلمات، اچھی بات، بھلائی کی بات ہم اس زبان سے نکالیں تو فرشتہ صرف خیر ہی لکھے گا، برکتیں ہی لکھے گا، نعمتیں ہی لکھے گا، سعادتیں ہی لکھے گا۔ اور جب انسان قیامت کے دن اپنا نام اعمال دیکھے گا تو اس کے اندر اللہ کا ذکر لکھا ہوگا کہ اس بندے نے لا الہ الا اللہ پڑھا، اس بندے نے سبحان اللہ پڑھا، اس بندے نے اللہ اکبر کہا، اس بندے نے الحمدللہ کہا۔ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ لا الہ الا اللہ یہ ایک کلمہ نہیں ہے، صرف ایک جملہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کتنا بڑا جملہ ہے کہ فرمایا کہ تملأ المیزان، میزان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب ہم زبان سے ادا کریں مسلسل، لا الہ الا اللہ کہیں مسلسل، جب خاموش ہو، جب کوئی کام نہ ہو، ہم اللہ کا ذکر کرتے رہے لا الہ الا اللہ۔ آج تو ہمیں ایک جملہ لگ رہا ہے نا، صرف زبان سے ادا ہو رہا ہے لا الہ الا اللہ، ہم نے کہہ دیا کون سا بڑا جملہ ہے، لیکن کل قیامت کے دن یہ اتنا بڑا اجر بن کر جب ہمارے سامنے آئے گا تب ہم کہیں گے اے ہم خاموش کیوں تھے، ہم اس وقت بھی اللہ کا ذکر کرتے رہتے۔ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے اور یہ اتنی بڑی عظمت والی حدیث ہے کہ آج ہر بڑے مدرسے میں ختم بخاری کی تقریب ہوتی ہے اور اس میں اس حدیث کا درس ہوتا ہے پورے پاکستان بر صغیر کے اندر۔ کیا حدیث ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان، دو جملے ہیں، خفیفتان علی اللسان، جو بہت ہلکے ہیں زبان پر، پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے، آرام سے پڑھ سکتا ہے انسان، ثقیلتان علی المیزان، لیکن میزان میں بڑے بھاری ہوں گے۔ یہاں تو بہت ہلکے ہیں، وہاں بہت بھاری ہوں گے، ان کا بہت بڑا مقام ہوگا۔ کیا ہے وہ جملے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ انسان یہ سوچے کہ میری زبان سے کتنی مرتبہ غلط باتیں نکل گئی، کتنی مرتبہ غلط جملے نکل گئے، کتنی مرتبہ مجھ سے غلط بیانی ہو گئی ہے، اس کا کفارہ ہی ادا ہو جائے گا اگر میں اللہ رب العالمین کا ذکر کروں، اللہ کو یاد کروں، اللہ کا ذکر کروں۔ اس لحاظ سے سب سے جو پہلی آفت ہے وہ ہے جھوٹ بولنا، پہلی بیماری۔ یہ جو جھوٹ بولنا ہے، دیکھیں حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اذا حدث کذب، منافق کی علامت ہے یہ کہ جب بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو مومن کی کیا علامت ہے کہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ نہیں بولتا، سچ بولتا ہے۔ الصدق ینجی، سچائی جو ہے وہ نجات دلاتی ہے، والکذب یہلک، اور جھوٹ جو ہے وہ ہلاک کرنے والی۔ جھوٹ انسان کو اس دنیا کے اندر بھی ہلاک کر دیتا ہے۔ ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ ایک جھوٹ بولنے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، لیکن ایک سچ بولنے تو ان سارے جھوٹوں سے انسان محفوظ رہتا ہے، جھوٹ بولنے سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے انسان سچ بولے کہ میرا رب اس سے راضی ہوگا، اور جب اللہ کی رضا کے لیے کوئی انسان کوئی عمل کرتا ہے اللہ رب العالمین اس پر اجر عطا فرماتے ہیں، اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اس کو مشکلات سے محفوظ کرتے ہیں۔ جھوٹ سے انسان پرہیز کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے آسانیاں عطا کر دیتے ہیں کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے کوئی عمل کریں گے اللہ رب العالمین آسانیاں نصیب فرمائیں گے۔ دیکھیں جھوٹ بولنے سے انسان اپنا مال تو بیچ دے گا اگر کاروبار کر رہا ہے، لیکن اس میں برکت نہیں ہوگی۔ انسان بولے گا میں نے ڈھیر سارا پیسہ کمایا، کہاں چلا گیا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کبھی بچہ بیمار ہوگا، کبھی گھر والی بیمار ہوگی، کبھی خود بیمار ہوگا، کبھی دکان کا مال تباہ ہو جائے گا، کبھی صحت خراب ہو جائے گی، کبھی لٹ جائے گا، کبھی کوئی اور مصیبت آئے گی، مصائب ہوں گے جو اس کے سر پر مسلط ہوں گے، کیونکہ اللہ کی طرف سے رحمت نہیں ہے، برکت نہیں ہے۔ جھوٹ بول بول کے انسان نے اپنا مال بیچا، مال تو بک جاتا ہے لیکن آخرت خراب ہو جاتی ہے انسان کی۔ لیکن اگر سچائی پہ قائم رہے اور اللہ کی رحمت کی طرف نگاہ رہے کہ میرے مولا میں تیری رضا کے لیے جھوٹ نہیں بول رہا، میرا مال بک سکتا ہے لیکن میں جھوٹ سے پرہیز کر رہا ہوں صرف تیری رضا کے لیے، تو آپ یقین کیجئے کہ وہ تھوڑا مال میں اللہ رب العالمین برکت عطا فرما دیں گے۔ بھائی انسان کے پاس تھوڑا پیسہ ہو
لیکن خرچ کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے تو وہ زیادہ ہوا نا. اور انسان کے پاس ڈھیر سارا پیسہ ہے لیکن آئے دن اسپتال کے چکر لگ رہے ہیں, آئے دن مصیبتیں آ رہی ہیں, آئے دن کبھی کیا پریشانی کبھی کیا پریشانی, سکون کا ایک پل نصیب نہیں ہوتا انسان کو. تو آدمی ڈبل طریقے سے کڑتا رہتا ہے کہ آئے پیسہ بھی برباد ہو رہا ہے اور صحت بھی برباد ہو رہی. تو اس کے بدلے اگر ہم سچائی کو اختیار کریں کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم شفاعت کے طلبگار ہیں نا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک کیا تھا؟ صادق اور امین. مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر کوئی نہیں پکارتا تھا. صادق کہاں ہے بھائی, امین کہاں ہے بھائی, امین کو بلائیے, صادق کو بلائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے عمر میں جب نبوت ملی اور دعوت دی تو لوگوں نے جواب میں کیا کہا تھا؟ ہم نے اس 40 سال میں آپ سے کبھی جھوٹ نہیں سنا. آپ جو فرما رہے ہیں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے, ہم آپ کی بات پر یقین کرتے ہیں. ایسی پاکیزہ زندگی ہم اپنی زندگی میں کیوں نہیں لے کر آتے؟ صداقت ہماری تعریف کیوں نہیں بن جاتی؟ ہمارا تعارف کیوں نہیں بن جاتے؟ یہ آدمی سچا ہے, یہ جھوٹ نہیں بول سکتا. مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, حضور نبی کریم علیہ السلام کیا مومن زنا کر سکتا ہے؟ فرمایا کہ ہاں, انسان ہے, خطا کار ہے, ہو سکتا ہے اس سے گناہ ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا پھر کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا, جھوٹا نہیں ہو سکتا مومن. مومن کی صفت ہے کہ وہ سچا. تو پہلی بیماری جو زبان کی ہے, جو ہمارے عام ہے, وہ جھوٹ بولنا ہے. جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا ہے. کہ منافق کی پہلی علامت بھی یہ بتائی ہے کہ اذا حدث کذبا, جب بات کرے تو جھوٹ بولے. دوسری بیماری جھوٹا وعدہ کرنا. ہمارے معاشرے کے اندر یہ عام سی بات ہے, جان چھڑانے کے لیے ہم وعدہ کر لیتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے وفا نہیں کرنا ہے, معلوم ہے کہ ہم نے اس وعدے کو پورا نہیں کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی دوسری علامت یہ بیان کی ہے, اذا وعد اخلفا, جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے. اس کی پہچان ہے مومن کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا. مومن کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا. مومن جب وعدہ کرتا ہے پھر اس وعدے کو ہر قیمت پر پورا کرتا ہے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ مومن بندہ ہو اور وہ وعدہ کر لے اور اس کے بعد پھر وہ اس وعدے سے پیچھے ہٹ جائے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگا گیا تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے دیکھیں گے. یہ نہیں فرمایا کہ ہاں دیتا ہوں, اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ نہیں دیتا, بلکہ کیا فرمایا؟ اچھا ٹھیک ہے دیکھیں گے. تو کچھ دن کے بعد ان کی طبیعت خراب ہوئی بہت زیادہ, تو انہوں نے اس نوجوان کو بلا کر کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ اچھا دیکھیں گے. یہ بھی وعدے کے اندر آ گیا کہ تم امید سے بیٹھ گئے کہ امید رکھ لی دل میں, تو کہیں میں اس حال میں نہ اللہ کی طرف لوٹ جاؤں کہ کہیں وعدہ خلافی کے زمرے میں نہ آ جائے, میں تم اپنی بیٹی کا رشتہ دیتا ہوں. اتنا زیادہ اہتمام, اتنا زیادہ خیال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جگہ پر گئے, معاہدہ طے ہوا تھا کسی فرد کے ساتھ کہ وہاں پر ملاقات ہوگی, اور وہ آدمی بھول گیا. 3 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل وہاں جاتے رہے, صبح سے شام تک وہاں کھڑے انتظار کرتے رہے, کیونکہ وعدہ ہے. وعدے کی پاسداری کرنا, وعدے کو پورا کرنا. آج کل ہم وعدے کر لیتے ہیں, تحریر بھی کر لیتے ہیں, لکھ لیتے ہیں, اس کے بعد انکار کر دیتے ہیں, نہیں کر سکتے. معاہدہ کر لیتے ہیں, نہیں پورا کرتے, جان بوجھ کر نہیں پورا کرتے. انسان کی نیت تھی وعدہ پورا کرنے کی, کسی حادثے کی وجہ سے نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہوگا اس کے اوپر. کوئی مسئلہ آ گیا, حادثہ ہو گیا, کہیں پہنچنا تھا نہیں پہنچ سکے, ٹریفک جام ہے, حادثہ ہو گیا, گاڑی خراب ہو گئی, ایکسیڈنٹ ہو گیا, کوئی بھی وجہ ہو گئی, بیمار ہو گیا, جہاں اس کے سامنے عذر آ گیا, حقیقی عذر آ گیا, اس کو پتا ہے کہ واقعی عذر ہے. ایک ہوتا ہے نا انسان کا ضمیر کہتا ہے کہ یار عذر نہیں ہے, تم جھوٹ بول رہے ہو, وقت پاس کرنے کے لیے صرف اس کو ایسے ڈال رہے ہو, لیکن اللہ کو تو معلوم ہے نا کہ عذر حقیقی ہے یا نہیں ہے. تو اگر کبھی عذر حقیقی ہو جائے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے اوپر گناہ نہیں ہے. تیسرا جو اہم معاملہ ہے, تیسرا جو راز, تیسرا جو گناہ ہے زبان سے وابستہ, وہ ہے راز ظاہر کرنا. کسی کے بارے میں آپ کو کوئی بات معلوم ہوتی,
آپ اس کو ظاہر کر دیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجالس بالامانہ، مجلس کی باتیں امانت ہوتی ہیں. آپ 4 افراد 2 افراد 3 افراد 10 افراد بیٹھ کر ایک معاہدہ کرتے، ایک بات کرتے، ایک چیز طے کر لیتے، اور کوئی ان میں سے جا کر باہر جا کر راز افشا کر دیتا ہے، یہ بے ایمانی ہے، یہ خیانت ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امانت سے تعبیر کیا ہے کہ امانت کے اندر خیانت ہے اگر کوئی کسی کی بات ظاہر کرے. جس طرح یہ بات اسی طرح کسی فرد کے متعلق آپ کو پتہ چلے تو یہ بھی خیانت ہے. یہ بھی بری بات ہے کہ انسان کسی کی خطا کا اظہار کرے، کسی کی خطا کے بارے میں چرچا کرے، اس کو اعلان کرے، تشہیر کرے. اپنے مسلمان بھائی کی پردہ داری رکھنے کا حکم ہے. اور یہاں تک فرمایا کہ جس نے اس دنیا کے اندر کسی کی پردہ پوشی کی، اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا. ہر انسان کمزور ہے، کوئی انسان کامل نہیں ہے، ہر انسان خطا کار ہے. کل بنی آدم خطاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. وخیر الخطائین التوابون، لیکن بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. اس لیے بندوں کو چاہیے کہ بندوں کے ساتھ وہ معاملہ کرے جو خود اپنے ساتھ چاہتا ہے. جس طرح انسان خود چاہتا ہے تو اس طرح اس کے ساتھ بھی، دوسرے کے ساتھ بھی معاملہ کرے. اور چوتھی چیز ہے مذاق اڑانا. یہ بھی ہمارے ہاں عام ہے. کوئی رنگ سے زیادہ گہرا ہے تو اس کو ہم کالا کلو کہتے ہیں، کوئی سفید ہے تو اس کو چٹا گورا اور نہ جانے کیا کیا الفاظ کہتے ہیں. کوئی پیر سے معذور ہے تو لنگڑا لولا کہتے ہیں. کوئی آنکھوں سے بینائی میں کمزور ہے تو اندھا بھینگا کہتے ہیں. کوئی ذہنی طور پر سطح سے ذرا کمزور ہے تو اس کو ہم پاگل چریا کہتے ہیں. نہ جانے کون کون سے الفاظ ہم نے اختیار کیے میں بولنے کے لیے. اللہ نے اگر کسی میں کوئی نقص رکھا ہے یہ اس کی حکمت ہے. ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی کے نقص کا مذاق اڑائیں. ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین نے کسی کو ایک پیر سے معذور رکھا ہو لیکن کسی اور چیز کے اندر اس کی صلاحیت کو اضافہ کیا. ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کو ایک آنکھ سے معذور رکھا ہو، دونوں آنکھوں سے معذور رکھا ہو، لیکن دل کی بصیرت تھی اس کو. ممکن ہے کہ اس کے ہاتھ کام نہ کرتے ہو لیکن اس کے پیر وہ کام کرتے ہیں جو ہمارے ہاتھ بھی نہیں کر سکتے. ہمیں کس نے اختیار دیا ہم کسی کا مذاق اڑائیں؟ ہمیں کس نے کہا کہ ہم کسی کی توہین کریں، استہزاء کریں؟ قرآن مجید میں سورہ حجرات کے اندر اللہ رب العالمین نے باقاعدہ حکم دیا اہل ایمان کو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے. مسخرہ جس کو ہم کہتے ہیں اردو کے اندر، مسخرہ نہ کرے کسی کے ساتھ، مذاق نہ اڑائے کسی کے ساتھ. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو. جو ان کا جو مذاق اڑا رہے ہیں ان سے وہ لوگ بہتر ہو اللہ کی بارگاہ میں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اور یہی بات خواتین کے متعلق بھی کہی، خواتین کو بھی یہی تاکید کی ہے کہ خواتین کسی خاتون کا مذاق نہ اڑائیں، کسی کے ساتھ استہزاء نہ کریں. بہت بری بات ہے کسی کا مذاق اڑانا. پھر قوم کے اعتبار سے کسی کا مذاق اڑانا، ذات کے اعتبار سے کسی کا مذاق اڑانا، برادری کے اعتبار سے کسی کا مذاق اڑانا، قد کے اعتبار سے کسی کا مذاق اڑانا، رنگ کے اعتبار سے مذاق اڑانا، کسی بھی حوالے سے کسی کا مذاق اڑانا یہ جائز نہیں ہے. احتیاط کرنی چاہیے، اس حوالے سے بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھنا چاہیے. کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ کسی کی دل آزاری ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خاتون کا تذکرہ کیا اور اس طرح تذکرہ فرمایا کہ اس میں ایسا اشارہ مل رہا تھا جیسے مذاق اڑایا جا رہا ہو، یعنی پستہ قد تھی، کوئی چھوٹی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ لوگ کہ جو دنیا کے اندر مذاق اڑاتے تھے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ جنت کے ایک دروازے سے ان کا آواز دی جائے گی، وہ دوڑتے ہوئے جائیں گے جنت کے اس دروازے پر اور جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا. پھر دوسرے دروازے سے آواز آئے گی، ہاں بھائی ادھر آ جاؤ، یہاں سے آؤ. یہ سب دوڑتے ہوئے وہاں جائیں گے کہ اچھا وہ دروازہ ہے وہاں جانا ہے. جب وہاں پہنچیں گے وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا. پھر ایک اور دروازہ کھلے گا، وہاں سے آواز دی جائے گی. یعنی کہ جو مسخرہ دنیا میں لوگ کرتے تھے اللہ نے ان کو تماشا بنا دیا وہاں پر. یہاں کے تک کہ وہ تھک ہار کر بیٹھ جائیں گے، جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ دنیا کے اندر وہ مذاق اڑاتے تھے، دنیا کے اندر لوگوں پر ہنستے تھے، لوگوں کا استہزاء کیا کرتے تھے.
اسی طریقے سے غیبت کس کو کہتے ہیں؟ پیٹھ پیچھے برائی کرنا، کسی کو برا کہ اس کی کمزوریوں کا اظہار کرنا، اس کی غلطیوں کا تذکرہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کسی کو یہ پسند ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ کوئی چاہے گا کہ اس کا بھائی جو فوت ہو گیا اس کو چھری سے کاٹ کاٹ کر اس کا گوشت کھائے؟ ایسا کوئی کر سکتا ہے؟ فرمایا کہ اتنا زیادہ یہ اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ عمل ہے کہ جس طرح تم اس سے گھن کھاتے ہو نہیں کر سکتے، ایسے اللہ رب العالمین کو یہ عمل ناپسند ہے کہ کوئی انسان کسی کی غیبت کرے، اس کی برائیوں کا اظہار کرے۔ اور علماء نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جب کبھی غیبت کی ہو کسی کی تو جس محفل میں غیبت کی ہے اس محفل میں اس فرد کی تعریف کرے، اس کی تعریف کرے، اس کی اچھائیاں بیان کرے تاکہ یہ اس کے لیے کفارہ ہو سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 خواتین کو بلایا گیا اور آقا کریم علیہ السلام نے ان کو حکم کیا الٹی کرنے کا۔ جب انہوں نے الٹی کی تازہ خون کے لوتھڑے باہر نکلے۔ فرمایا کہ جو تم نے غیبت کی تھی اللہ رب العالمین نے تمہیں دکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی غیب کے پردے اٹھا لیتا ہے اور دکھا دیتا ہے۔ یہ اتنا زیادہ سخت گناہ ہے، اتنا زیادہ سخت اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر ناپسندیدہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر میں جا رہے تھے، ساتھی ساتھ میں موجود تھے تو ایک کتا مرا ہوا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ کتنا برا کتا ہے، بدبو آ رہی ہے اس کے جسم سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے چمکتے دانت تمہیں نظر نہیں آ رہے؟ یعنی برائی پر تمہاری نظر ہے، اچھائی پر نظر نہیں ہے اس کی۔ بھائی وہ تو مر گیا، اس کی ان کی برائیاں کرتے ہیں، بلکہ ان کے لیے درگزر کرنا چاہیے، ان کی بھلائی بیان کرنی چاہیے۔ ان کا تو عمل مفقود ہو ختم ہو گیا، وہ عمل نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیں آپس کے اندر بھی اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ غیبت سے ہماری زبانیں پاک ہوں، برائی سے ہماری زبانیں پاک ہوں۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ تھے، ان کو پتا چلا کہ فلانا صاحب نے آپ کی غیبت کی ہے، انہوں نے پھلوں کا ٹوکرا تیار کر کے بھجوایا ان کے پاس کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنی نیکیاں مجھے دے دی، مجھے پتا چلا کہ آپ نے میری غیبت کی ہے۔ تو غیبت سے یہی ہوتا ہے نا، انسان کی نیکیاں دوسرے کے کھاتے میں چلی جاتی ہے۔ انہوں نے شکریہ ادا کیا اور ان کو پھولوں کا ٹوکرا پیش کیا کہ جناب آپ میری طرف سے تحفہ قبول کریں۔ آپ سوچئے کتنا بڑا ہمارا نقصان ہوتا ہے کہ ہم سے نیک اعمال چلے جائیں۔ اسی طرح چغلی کرنا، ہمیں کسی کے بارے میں کچھ پتا چلے اور ہم فوراً چغلی کرنے پہنچ جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ عذاب قبر کے 3 حصے ہیں، چغلی، غیبت اور پیشاب کے قطروں سے نہ بچنا۔ انسان استنجا کرتا ہے، پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا، اس کے پیروں پر، کپڑوں پر، جسم پر، ٹانگوں پر پیشاب کے قطرے لگتے ہیں، اس پر اللہ رب العالمین قبر میں سخت عذاب عطا فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں پر سے گزرے، فرمایا کہ اس میں سے ایک وہ ہے کہ جو پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا وہ ہے کہ جو چغلیاں کرتا تھا۔ پھر 2 ٹہنیاں توڑی اور ان کو ان قبروں پر گاڑ دیا کہ جب تک یہ ہری بھری رہیں گی، اللہ کا ذکر کرتے رہیں گی، تب تک ان پر عذاب میں تخفیف ہوگی۔ ہم اس دنیا کی جون جولائی کی گرمی نہیں برداشت کر سکتے، ہم عذاب قبر کیسے برداشت کریں؟ کبھی سوچا؟ تو ہم کیوں اپنی زبانوں کو خراب کریں، کیوں چغلی کریں، کیوں برائی بیان کریں؟ حدیث میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش بند ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ تمہارے ان لوگوں میں ایک آدمی ہے جس سے میں سخت ناراض ہوں اور میں بارش نہیں برساؤں گا جب تک کہ وہ توبہ نہیں کرے گا، نکل نہیں جائے گا اس مجمع سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری اجتماعیت کو جمع کیا اور کہا کہ بھائی کون ہے وہ فرد جو چغلی جیسے بڑے گناہ کے اندر ملوث ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب تک وہ اس مجمع میں موجود ہے میں اپنی رحمت نہیں برساؤں گا۔ اس آدمی نے اللہ سے دل ہی دل میں دعا کی کہ اللہ 40 سال تک تو نے میرے گناہ پر پردہ رکھا، اے اللہ 40 سال تک تو نے مجھے چھپائے رکھا، اے اللہ میں 40 سال تک تیری نافرمانی کرتا رہا، تو نے مجھ پر پردہ رکھا، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دے، آج مجھے رسوا نہ کر لوگوں کے سامنے۔ اچانک بادل آئے، بارش شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہے، فرماتے مولا
مجمع سے تو کوئی نکلا نہیں باہر، یہ بارش کیسے ہوئی؟ فرمایا کہ بس ہمارے بندے نے ہمیں یاد کیا، ہم نے اسے معاف کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بتائیے کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس گناہ پر ہم نے اسے سزا دے رہے تھے، ناراض تھے، اب تم ہم سے چاہتے ہو کہ ہم تمہیں چغلی کریں۔ یہ چغلی اتنی زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے، اس لیے کبھی بھی اپنی زبان سے اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ ساتویں چیز ہے دو رخی بات کرنا، ایک جگہ ایک بات کرنا، دوسری جگہ جا کے دوسری بات کرنا، لڑوانا لوگوں کو آپس کے اندر۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن ایسے لوگوں کو آگ کی دو لگامیں ان کے منہ میں ڈالی جائیں گی، ان کے منہ میں آگ ہوگی جو دنیا کے اندر دو رخی باتیں کیا کرتے تھے، جو لوگوں کو آپس میں لڑوانے کے لیے کوشش کرتے تھے، جو دو قسم کی گفتگو کیا کرتے تھے، ان کا کوئی ایک موقف نہیں ہوا کرتا تھا۔ اس طرح آٹھویں چیزیں جھوٹی تعریف کرنا، بلا وجہ تعریف کرنا، تعریف میں مبالغہ آرائیاں کرنا۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مبالغہ آرائی کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا مجھے اور اللہ کو یکجا نہ کرو، اللہ کا اپنا مقام ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ مجھے برابر نہ کرو، میں اللہ کا رسول ہوں، اس کا بندہ ہوں۔ اللہ اس لیے تعریف کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ بعض اوقات اس کے اندر اکثر بیشتر جھوٹ آ جاتا ہے، مبالغہ آ جاتا ہے، اور لوگ خوشامد کرنے کے لیے تعریف کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اپنے لیے گناہ جمع کرتے ہیں۔ اس طریقے سے بعض اوقات ایک چیز اور بھی ہے جو نبی چیز ہے، وہ ہے کلام کی نازک غلطیاں، ہم نہیں سمجھتے اور منہ سے ادا کر دیتے۔ مثلا چوکیدار نہیں ہوتا تو میں نہ بچتا، کتا نہ ہوتا تو گھر کی حفاظت نہ ہوتی، ڈاکٹر نہیں ہوتا تو میں ٹھیک نہیں ہوتا۔ نہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا، نہ چوکیدار کے ہاتھ میں حفاظت، نہ کتے کے اختیار میں حفاظت، اللہ کے ہاتھ میں ہے حفاظت۔ اللہ قادر مطلق ہے، اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں شفا ہے۔ ورنہ کتنے مریض ہیں جو اسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں، ڈاکٹر سر جوڑے بیٹھے ان کا علاج نہیں کر سکتے، اور کتے ایسے ایک پیراڈیل کی گولی کھاتے اور اللہ رب العالمین ان کو شفا عطا فرماتے۔ تو یہ ایمان ہمارا ہونا چاہیے کہ شفا من جانب اللہ ہے، حفاظت من جانب اللہ ہے، خیر من جانب اللہ ہے۔ جو بھی مصیبت آتی ہے وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے تنبیہ ہو جاتی ہے اس دنیا کے اندر۔ اس لیے اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور ایک چیز ہے 10ویں چیز، کثرت سوال، بلا وجہ سوال، بے تکے سوال، کوئی سر پیر نہیں اس کا سوال، لا تعلق سوال۔ ایک چیز میں نے پچھلی تقریر میں بھی آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، خریدنی نہیں ہم نے، لیکن پوری ڈیٹیل الف سے یا تک معلوم کریں گے۔ یہ کہاں بنی، کتنے کی بنی، کس چیز سے بنی، کس سے بنی، کون انجینئر تھا، کس کمپنی کی، لینے نہیں، کہاں کو اتنے سوال کر رہے بھائی؟ تم جب لوگ تم سوال کر لینا، پوچھ لینا، اس کے بارے میں علم حاصل کر لینا۔ بے شمار چیزیں ہیں جو بلا وجہ سوال۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیے، اتنے سوال کیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے۔ ایک آدمی نے یہ بھی پوچھا اسی دوران کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی؟ حضور نے فرمایا تم جہنمی ہو۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے، فرمایا رضیت باللہ ربا، ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہیں، وبمحمد نبیّا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر ہم راضی ہیں، وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر ہم راضی ہیں، ہم کوئی سوال جواب نہیں کریں گے۔ اس لیے کثرت سوال سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ فضول باتیں کرنا، ماضی کے گناہ یاد کرنا، یہ بہت بری عادت ہے۔ گناہ ہو گیا، طریقہ کار کے مغفرت، توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں گناہ کو بیان کرتے ہیں، چٹخارے لے لے کے بیان کرتے ہیں، قصے کہانیوں کے طور پر بیان کرتے ہیں، فخریہ انداز کے اندر بیان کرتے ہیں کہ صاحب بڑی فخر کی بات ہے۔ اسی طرح بات کاٹنا، بحث کرنا، جھگڑا کرنا، یہ سب چیزوں کی ممانعت ہے۔ بعض لوگ تو معذرت کر کے بات کاٹتے ہیں، معذرت چاہتا ہوں جی میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں۔ اللہ کے بندے، بات کاٹنے کی تو ممانعت ہے، تو معذرت کر کے بات کاٹ رہا ہے، عجیب آدمی ہے یار، پتہ بھی یہ غلط کام ہے، پھر بھی کہہ رہے ہیں معذرت چاہتا ہوں میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں۔ بھائی بات کیوں کاٹ رہے ہو؟ ایک منٹ صبر کر لو۔ کیوں اللہ رب العالمین کو ناراض کر رہے ہو اس بات پر؟ اپنی بات کرنے ہے تو ایک منٹ صبر کر لو، بات اس کی مکمل ہو جائے، اس کے بعد اپنی بات کر لو۔ یہ آداب ہے، حسن ہے آداب کا۔ اسی طریقے سے اہم ترین ایک
گناہ ہے وہ ہے گالیاں. جیت میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، ان فحش کاموں کے قریب بھی بچ جاؤ جو ظاہری ہے اور جو پوشیدہ ہے. ظاہری وہ جو نظر آنے والے ہیں، سماعت میں آنے والے، دکھنے والے، پوشیدہ وہ جو دل و دماغ کے اندر انسان پکاتا ہے گناہ کے خیالات اور تصورات. فرمایا کہ اس کے قریب بھی مت جاؤ. مومن کبھی اپنی زبان سے گالی نہیں دیتا. مومن کا شیوا نہیں ہے کہ وہ گالیاں دے. مومن کا شیوا نہیں ہے کہ وہ فحش کلامی کرے. مومن کا شیوا نہیں ہے کہ وہ بیہودہ اشعار گنگنائے. جس زبان سے سبحان اللہ کہہ رہا ہے، جس زبان سے الحمدللہ کہہ رہا ہے، جس زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، جس زبان سے اللہ اکبر کہہ رہا ہے، جس زبان سے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، جس زبان سے درود شریف پڑھ رہا ہے، اس زبان سے فحش کلامی کیسے کر سکتا ہے بندہ مومن؟ کیسے گالیاں دے سکتے ہیں اس زبان سے؟ یہ احساس کرنا چاہیے کہ اللہ کو یہ چیز ناپسند ہے. اسی طریقے سے مسخرہ پن، بےہودہ مسخرہ پن، بےہودہ مذاق، اس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. ایک مرتبہ کچھ نوجوان ہنسی اور قہقہے لگا رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری مغفرت ہو گئی تو شکر ادا کرو. یہ قہقہے کائے کو لگا رہے؟ اگر مغفرت ہو گئی ہے تو شکر ادا کرو اللہ کا جا کے، اور اگر نہیں ہوئی ہے تو فکر کرو اپنی. دونوں صورتوں میں قہقہے لگانے کی تو اجازت نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کر محفل جما رہے اور قہقہے لگا رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبسم بھی فرماتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مزاح بھی فرماتے تھے، شائستہ مزاح فرماتے تھے. صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ساتھ دل لگی بھی فرماتے تھے. ابھی اس دن پرسوں میں ایک حدیث پڑھنا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دسترخوان لگایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت سے آئے اور دسترخوان پر بیٹھ گئے تو ان کے لیے کھانا لگایا گیا. تو ایک شخص نے کہا کہ حضور آپ نے تو وضو نہیں کیا. تو حضور نے فوراً جواب دیا کہ میرا تو نماز پڑھنے کا ارادہ نہیں ہے. میرا تو نماز پڑھنے کا ارادہ نہیں. بھائی میں تو کھانا کھانے میں وضو کس لیے کروں گا؟ اب دیکھیں ایک پیارا سا جملہ حضور نے فرمایا کہ میرا تو کھانا کھانے کا ارادہ نہیں، نماز پڑھنے کا تو ارادہ نہیں ہے. تو مزاح ہوتا تھا. ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑے ان کی محبت تھی اور وہ بازار میں کوئی اچھی چیز دیکھتے تو حضور کے لیے آتے تھے. حضور یہ میں آپ کے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں، تازہ پھل آئے ہیں بڑے مزار. حضور جزاک اللہ، اللہ خوش رکھے، سلامت رکھے آپ کو، آپ نے میرا اکرام کیا. اب جب لے لیے تو کہتے تھے حضور اس کے پیسے دے دیجئے، میرے پاس پیسے نہیں اس کے. بازار میں نئے پھل آئے تھے، میرا دل چاہتا تھا آپ کھائیں، میرے پاس پیسے نہیں تھے تو میں پھل لے کر آ گیا آپ کے پاس. اب دیکھیں نا کیسی محبت کا رشتہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ادائیگی فرمایا کرتے تھے. تو مزاح ہوتا ہے انسان کی زندگی کے اندر، شائستگی کے اندر ہوتا ہے. ایسا مزاح، بلا وجہ مزاح، بلا وجہ اس طرح کرنا، یہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اسی طریقے سے عزیزان محترم، میں نے پچھلے درس میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ حسن بن ربیع نے 20 سال تک یہ عمل کیا کہ اپنی باتیں لکھا کرتے تھے. اپنی باتیں لکھتے تھے اور اس کے بعد پھر دیکھتے تھے کتنی ضرورت ہے. اب یہ ساری چیزیں تو آفات اللسان ہیں. تو اس زبان کا حسن کیا ہے پھر؟ اس زبان کی نعمتیں کیا ہیں؟ اللہ کا ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا ذکر کرنا. یہ زبان قیامت کے دن آپ کے حق میں گواہی دے کہ اللہ کا کھولا. وہ جو حدیث ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بیان کی، طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتی استغفارا کثیرا، خوشخبری اس آدمی کے لیے کہ جس کے نام اعمال کے اندر استغفار کی کثرت پائی جائے. ہم کیوں نہ لیں یہ خوشخبری؟ استغفر اللہ کہتے رہے بار بار، سبحان اللہ کہتے رہے بار بار. فضول باتیں یاد رکھیے قیامت کے دن آپ کو نہیں بچائیں گی، الٹا مصیبت میں ڈالیں گی. یہ سبحان اللہ آپ کو بچائے گا، یہ اللہ اوپر کہنا آپ کو بچائے گا، یہ لا الہ الا اللہ کہنا آپ کو بچائے گا، یہ قرآن کی تلاوت آپ کو بچائے گی، یہ اللہ کا ذکر آپ کو. دیکھیں قرآن نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. ہم اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ فرشتوں کی محفل میں ہمارا ذکر کریں گے، لیکن ہم ذکر بھی تو کریں نا. اپنی زبانوں کو عادی بنائیں اللہ کے ذکر کا. سبحان اللہ کہے، الحمدللہ کہے، اللہ سے بار بار معافی مانگے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے، بار بار رجوع کرے اللہ کی طرف. اپنی زبانوں کو روکے ان سارے گناہوں سے، ان ساری برائیوں سے.
تو اللہ نے خود فرمایا والذین جاہدوا فینا، جو لوگ ہماری راہوں پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور ان کو ہدایت دیں گے اپنے راہوں پر چلنے کی، ان کو اپنی راہوں پر چلنا آسان کر دیں گے ان کے لیے۔ اس لیے اعزائے محترم، آج سے اس بات کا عہد کر لیجیے کہ ہم اپنی زبانوں کی حفاظت کریں گے، اپنی زبان سے غلط بات نہیں نکالیں گے۔ دل چاہے گا، یہ جو شیطان ہے یاد رکھیے یہ آپ کا محبوب نہیں ہے، آپ کا دشمن ہے سب سے بڑا، آپ کی تخلیق کا دشمن ہے، آپ کی پیدائش کا دشمن ہے۔ آپ مجھے بتائیے، ہمارا ایک دشمن ہے ظاہری طور پر، ہم ہندوستان کو کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، ہم کوئی ہمیں وہ بارڈر پر آ کر مٹھائیوں کا ڈبہ دے گا ہم لیں گے؟ کبھی نہیں لیں گے۔ کیوں؟ ہمیں پتا ہے کہ بھائی یہ دشمن ہو سکتا ہے اس میں زہر ملایا ہے اس نے۔ شیطان اس سے کئی گنا بڑا دشمن ہے، ہم اس کی بات مان لیتے ہیں۔ کل قیامت کے دن وہ پہچانے گا بھی نہیں، اس وقت ہم کہیں گے بھائی تیرے کہے پہ تو ہم نے جھوٹ بولا تھا، تو نے تو ہمیں کہا تو اکسایا تھا کہ غلط باتیں کرو، فحش کلامی کرو، گالیاں دو۔ وہ کہے گا میں نے آپ پر زبردستی تو نہیں کی تھی نا، سر پہ کھڑے ہو کر تو نہیں کہلوایا تھا نا، میں تو ایک وسوسہ دیا تھا، تمہاری بیوقوفی تھی کہ تم میری بات پر چل پڑے، نہ چلتے۔ قرآن کے اندر آیا ہے، وہ کہے گا کہ اللہ میرے اوپر کوئی زبردستی نہیں تھی، میں نے تو ان کو گمراہ کیا، گمراہ ہو گئے۔ اب ہمارے اشرف الاخلاق اشرف المخلوق ہونے کا بھی تو امتحان ہے نا، ہم کو گائے بھینسے تو نہیں ہے کہ عقل نہیں ہے ہمارے پاس، اللہ نے عقل دیے، شعور دیے، سمجھ دیے، تو ہم کیوں عارضی دنیا کو اختیار کریں؟ ہم کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کو اختیار نہ کریں؟ عزیزان محترم، جنت کو نا، جنت کو سمجھنے کی طور پر، صرف بات سمجھانے کی غرض سے کہہ رہا ہوں، مثال کے طور پر سمجھانے کے۔ کراچی ہے نا ہمارا، ایک ڈیفینس کلپٹن ہے، ایک سوسائٹی ہے، پھر گلشن اقبال ہے، پھر یہ ہمارا لانڈی بھی ہے۔ خیر، اب جنت کے اندر بھی ایسے اسٹیپ ہیں، درجات ہیں۔ سب سے اعلیٰ درجہ وہاں کا ڈیفینس کلپٹن ہے جنت الفردوس، انبیاء ہوں گے، صحابہ ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ آپ کو کراچی میں پلاٹ کا اختیار دیا جائے کہ بھائی ایک بڑا بنگلہ آپ کو دے رہے ہیں، کہاں لینا ہے؟ عقل مند آدمی یہی ہوگا نا، کہے گا بھائی وہاں لو جو سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بہترین جگہ ہے، ساری سہولیات دنیا کی وہاں موجود ہے، نہ لوڈ شیڈنگ ہے، نہ پانی کا مسئلہ، نہ کچھ ہے، امن و امان بھی ہے، حفاظت بھی ہے، سب کچھ ہے۔ ہر بندہ یہی چاہے گا نا۔ تو ہم جنت کا لانڈی ملیر کیوں لیتے ہیں، دینے کے لیے تیار؟ اعمال کر کے جنت کی جنت فردوس کیوں نہیں لے رہے؟ ہم کیوں اس پر راضی ہیں کہ وہ کونے خدرے میں کوئی جگہ مل جائے؟ بھائی اللہ نے تو آپ کے لیے اسکیم رکھی ہے کہ جاؤ لو، حضور کی کا پڑوس بھی تمہارے لیے ہے، حضور جس محلے میں ہوں گے اس محلے کے گھر بھی تمہارے لیے ہے۔ عمل کرو، اللہ کو راضی کرو، ذکر کرو، اپنی زبانوں کو عادی بناؤ استغفار کا، اللہ سے کثرت سے معافی مانگو۔ ہمارے کپڑے میلے ہوتے، ہم کبھی اس کو پھینکتے نہیں ہیں کہ میلا ہو گیا پھینک دو، نہیں، ہم اس کو صرف سے صابن سے دھو لیتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ چمک جاتے ہیں، صاف ستھرے ہو جاتے ہیں۔ مزید اس کو اچھا کرنے کے لیے اس پر استری کر دیتے ہیں، گرم استری اس پر لگاتے ہیں تو یہ اور بھی زیادہ خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ ہمارا نام اعمال گندا ہو گیا تو وہ استغفار سے دھو لیجئے، اس کو صاف کر لیجئے، اور اس پر اللہ کی محبت کی گرم استری لگا دیجئے کہ اللہ اس دل میں صرف تیری محبت ہوگی، یہ زبان صرف تیرا ذکر کرے گی، یہ کان صرف تیرا ذکر سنیں گے، آنکھیں صرف تیری یاد کی چیزیں دیکھیں گی۔ اے اللہ چند دن کی زندگی اپنی اطاعت میں گزروا دیجئے، سارے لطف اور سارے مزے آخرت جنت میں انشاءاللہ کریں گے، اس دنیا میں ہمارا دل نہیں لگنے والا۔ تو آپ دیکھیے گا کہ اللہ رب العالمین آپ کے اوپر کیسی رحمتیں برساتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان محترم، آخر میں پھر گزارش آپ سے کروں گا، یہ ہماری بڑی مبارک محفل ہے اور میرا یقین ہے کہ ذکر الہی کی محفل ہے جس پر